بسم اللہ الرحمن قل ارأيتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعيد. فرمایا آپ فرما دیجئے کیا ہے تمہاری رائے. یعنی ایک مشرکین جو کفار تھے وہ قرآن کا انکار کرتے تھے، اللہ کی کتاب ہونے کا انکار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے رسول کو، نبی جی ان کو فرما دیجئے کہ اگر یہ قرآن کریم اللہ ہی کی جانب سے برحق کتاب ہو، اللہ کی جانب سے برحق کتاب ہو، اور اللہ کی برحق کتاب ہونے کے باوجود پھر تم اس کا انکار کر دو کہ اللہ نے نہیں اتاری، تو بتاؤ تم اللہ کی کتاب کا انکار کر دو گے تو تم سے بڑا گمراہ کون ہوگا اور بدبخت کون ہوگا. فرمایا یہ اللہ کی کتاب کا ہونے کا، قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے کا انکار کرتے ہیں. ہم قرآن کے حق اور سچ ہونے پر دلائل قائم کر دیں گے. ایک تو یہ دنیا میں دیکھ لیں وہ کس طرح کہ قرآن اللہ کی برحق اور سچ کتاب ہے. اس پر دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، آپ علیہ السلام برحق رسول ہے، اور قرآن بھی برحق کتاب ہے. کہ آپ علیہ السلام کے مقابلے میں کفار ہیں. کفار کی تعداد دیکھ لو کتنی زیادہ تعداد تھی، کفار کتنی زیادہ تعداد میں تھے اور مسلمان چند گنے چنے. لیکن جب پہلا مارکہ ہو بدر کا تو مسلمانوں کو کامیابی ہوئی. پھر ایک وقت آیا کہ مکہ بھی فتح ہو گیا، مکہ بھی پھر ایک وقت آیا کہ مسلمان تمام سلطنتوں کے سلطان بن گئے، کہ مسلمان تمام سلطنتوں کے سلطان بن جائیں گے. یعنی کہ ہر طرف مسلمانوں کی حکومت ہوگی. اور یہ آیا بھی بنو امیہ، بنو عباس، اور پھر جو ہے خلافت عثمانی، سلطنت عثمانیہ. تو یہ اور ہندوستان میں کتنے ہی سالوں تک مسلمانوں کی جو ہے حکومت رہی. تو یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کے برحق اور سچے ہونے کی دلیل ہے. اور فرمایا ایک تو یہ دنیا کے اندر ہم یہ نہیں کہ دکھا دیں گے کہ قرآن برحق کتاب ہے، برحق اور اس کے قوانین نافذ ہو کر رہیں گے. پھر یہ قرآن کے برحق ہونے کی دلیل اپنی ذات میں بھی غور کریں کہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے. سارے انسان، ان کی شکلیں، ان کے رنگ دیکھ لیں، اور اپنے اخلاق، ہر انسان کا اخلاق ایک جیسا نہیں. اخلاق میں دیکھ لیں کہ اللہ کی قدرت کی نشانی چھپی ہوئی ہے کہ دیکھو کوئی نرم اخلاق کا ہے، کوئی سخت، کوئی معتدل اخلاق مزاج، ٹھیک ہے، اور کوئی گندمی رنگ کا انسان ہے، کوئی حبشی انتہائی سیاہ، اور کوئی سفید انگریز. تو اللہ تعالیٰ نے شکل و صورتوں کے رنگ اور انسان کے اخلاق، اور پھر انسان پر مختلف حالتوں کا آنا. دیکھیں پہلے بچپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، تو مختلف حالتیں آتی رہتی ہیں اور مختلف قسم کے امراض آتے رہتے ہیں، مختلف حالتیں. اور کبھی یہ صحت ہے، کبھی تندرستی ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی بخار ہے، کبھی کچھ ہے. تو یہ ساری چیزیں ان قریب ہم دکھائیں گے ان کو. اقل ارائیتم، آپ فرما دیجئے کیا ہے تمہاری رائے، اگر یہ کتاب اللہ کی جانب سے برحق ہو پھر تم انکار کر دو اس کا، کون زیادہ گمراہ ہوگا اس شخص کے جو دور کی بدبختی میں ہے. ان قریب ہم دکھائیں گے ان کو اپنی نشانی آفاق میں. یعنی کہ دیکھیں نا، یعنی آفاق سے مراد ہے دنیا کی کونے کونے میں، ٹھیک ہے، وفی، اور ان کی نفسوں میں اور ان کی جانوں میں. جیسے بھی میں نے کہا انسان ہے، اخلاق بھی ایک جیسا نہیں، شکل صورت بھی رنگ میں کوئی گندمی، ٹھیک ہے، تو کوئی اسی طرح انسان پر مختلف حالتوں کا جوانی، بچپن، جوانی، بڑھاپا، اور کبھی تندرست ہے، کبھی بیمار ہے. حتیٰ کہ واضح ہو جائے ان کے لیے بے شک یہ قرآن حق ہے. یہ اولم یکفی، پھر کیا نہیں ہے کافی تیرا رب، بے شک وہ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز پر. سورۃ النساء کی آیت نمبر 166. اللہ تعالیٰ وہاں پر فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو اپنے نبی پر قرآن اتارا ہے، اس قرآن کے لیے اللہ اور اللہ کے فرشتے ہی گواہ کافی ہیں. اللہ اور اللہ کے فرشتے ہی بطور گواہ کے. لیکن اللہ یشہد، ادھر دیکھیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے. لیکن اللہ یشہد بما انزل، اس کتاب کی جو اتاری ہے آپ کی طرف، کہ اللہ نے اس کو انزلہ بعلم، اپنے علم سے اتارا ہے. والملائکۃ، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں. وکفیٰ باللہ، اللہ ضرور گواہ کی کافی ہے. الا انہم، غور سے سنو، بے شک کہ وہ سب کے سب کفار. ہاں، حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو کفار ہیں نا، جو کتاب کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کے حق، یہ قیامت کا بھی انکار کر رہے ہیں.
وجہ یہ ہے یہ اللہ یہ برے اعمال کے اندر لگے ہوئے ہیں، برے اعمال کر رہے ہیں. یہ برے اعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ قیامت کا انکار کرتے ہیں. یہ مانتے نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی، اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے، اللہ کے ہاں حاضر ہو کر حساب کتاب دینا ہے. غور سے سنیں، بے شک یہ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں ہے. اللہ غور سے سنیں، بے شک وہ ہر چیز کا خوب احاطہ کرنے والا ہے. اور وہ لا یعزب عنہ مثقال ذرہ فی السماء، یہ پیچھے اس پر تفصیل ہو چکی ہے.